شادی کی پہلی رات جب زویا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا دلہن کا انتظار کر رہا ہے۔ زویا نے دیکھا کہ وہ دونوں اسے انگلی کے اشارے سے اپنے قریب بلا رہی ہیں۔ جب زویا نے ایسی حرکت کرتی ہوئی دیکھی تو وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، یہ عورت بھلا کون ہے جو سہاگ رات میں میرے شوہر کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ دونوں ایسے گندے اشارے بلا کیوں کر رہے ہیں؟ زویا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ شوہر بیڈ سے کھڑا ہو کر دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیتا ہے۔ زویا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ شوہر نے زویا سے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ میری پہلی بیوی ہے اور تم میری دوسری بیوی ہو۔ آج کی رات ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جو بھی چاہتے ہیں وہ تمہیں دینا ہوگا، کیونکہ میں نے اسی وجہ سے تم سے شادی کی ہے۔ زویا نے جب یہ سنا تو وہ کانپنے لگی کہ آخر یہ دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ زویا نے اپنے شوہر سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھلا تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو تم دونوں سوچ رہے ہو۔ شوہر نے جب یہ سنا تو وہ زویا سے کہنے لگا، ہم دونوں کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ دوا اور علاج کروایا پر ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ یہ میری پہلی بیوی ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، پر اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بس میں نے آج اسے اس لیے اس کمرے میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم دونوں ساری حقیقت تم کو صاف صاف بتا دیں۔ زویا نے جب یہ سنا تو اس نے چین کی سانس لی۔ پہلی بیوی کہنے لگی، میں نے ہی آپ سے شادی کرنے کی انہیں اجازت دی ہے۔ وہ زویا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ زویا کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ اس کا شوہر دل کا بہت اچھا ہے، کیونکہ اس نے ساری حقیقت شادی کی پہلی رات ہی مجھے بتا دی۔ ایسے ہی 5 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور وہ تینوں اس گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ شوہر بھی دل کا بہت نیک آدمی تھا، وہ دونوں سے برابر محبت کرتا، پر کبھی کبھی شوہر زویا کے ساتھ رات کو کمرے میں ہوتا تو پہلی بیوی باہر بیٹھ کر اکثر رویا کرتی تھی۔ اسے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کے شوہر کی محبت میں کوئی بٹوارا ہو، پر وہ کیا کرتی، وہ بھی مجبور تھی۔ وہ سوچتی کہ مجھ سے اگر اولاد ہوتی تو کبھی بھی ان کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب زویا کے ساتھ شوہر کمرے میں ہوتا تو دل کو نرم کرنے کے لیے مصلی بچھا کر اللہ سے دعائیں مانگتی، یا اللہ، تو نے مجھے اولاد عطا نہیں کی، پھر بھی میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو جس حال میں بھی مجھے رکھے اس حال کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ اکثر دعائیں مانگتے مانگتے مصلی پر سو جایا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زویا کو اولاد کی شکل میں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ پہلی بیوی اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اسے پیار سے پالتی، پر وقت کے ساتھ ساتھ اسے کینسر جیسی بیماری ہو گئی۔ شوہر نے اس کی بڑی خدمت کی، بڑا علاج کروایا، پر وہ دن بدن موت کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن پہلی بیوی کو احساس ہوا اب وہ کچھ دنوں کی مہمان ہے، اب اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس نے اپنے شوہر اور زویا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ زویا سے کہنے لگی، بہن، اس دنیا میں نے اپنے شوہر کی آدھی محبت تجھے دے دی، پر تم مجھ سے ایک وعدہ کر، کل قیامت کے دن صرف اور صرف جنت میں وہ میرے شوہر ہوں گے اور پوری محبت مجھے دیں گے۔ وہ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب زویا اور شوہر نے یہ بات سنی تو دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج شوہر کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کتنی اس سے محبت کیا کرتی تھی۔ دوستوں، زندگی میں کبھی ایسی محبت نہیں ملتی جو تم چاہتے ہو، پر ایسی محبت بھی ہوتی ہے جو آپ کو چاہتی ہے۔ آج کل لوگوں میں صرف جسمانی محبت ہی کے چرچے ہیں، پر اس سے بڑھ کر بھی ایسی سچی محبتیں ہوتی ہیں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔